سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری شانیں عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ جو خالق کائنات نے خصوصیت کے ساتھ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کو نورانی خوبصورت چہرہ عطا فرمایا. وہ چہرہ مبارک اتنا نورانی تھا، اتنا پیارا تھا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم آقا کے چہرے کو دیکھتے، دوبارہ دیکھتے، سے بارہ دیکھتے، جب بھی ہماری نظر پڑتی اس کا حسن پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوتا تھا. اور صحابہ کرام کی خواہش ہوتی آج انسان کسی چیز کو دیکھ لے 2-4 مرتبہ دل بھر جاتا ہے، پھر آگے نئی چیز. صحابہ کرام کی خواہش ہوتی زیادہ سے زیادہ پیارے مصطفیٰ کی زیارت کی جائے، آقا کے مبارک چہرے کو دیکھا جائے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی رخ مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے. اندازہ لگائیے اتنا مبارک اور پیارا چہرہ. صحابہ ابھی ابتدا ہے، باتیں کرنے لگے کہ ظہر کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت
پتہ نہیں پیارے آقا قرات کرتے ہیں یا نہیں. ہمیں تو جو حکم ہے ہم نے اس کے مطابق کرنا، لیکن آقا نے اپنا نہیں بتایا. فجر کی قرات ہم سنتے ہیں، مغرب کی تلاوت سنتے ہیں، عشاء میں قرآن ہم سنتے ہیں. ظہر اور عصر چونکہ خاموش نمازیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں، پوچھا بھی نہیں آقا کیا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں اور ہمارے لیے کیا حکم. صحابہ کی آپس میں باتیں ہو رہی تھی. ایک صحابی بیان کرنے لگے، میں بتاتا ہوں آقا ظہر میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. کہا بتایا نہیں، ابھی حکم نہیں ہوا، ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سوال کیا تھا، پوچھا تھا؟ کہنے لگے نہیں، میں خصوصیت کے ساتھ نماز کی پہلی لائن میں اس طرف کھڑا ہوتا جہاں سے چہرہ مصطفیٰ دکھائی دیتا. میں نماز اللہ کی پڑھتا، زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی کرتا تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء. ہم لوگ بھی صبح کو اٹھتے ہیں، ہر ایک کا معمول اپنا ہے. ہم میں سے کوئی فجر کے لیے اٹھا، کوئی اس سے پہلے تہجد کے وقت اٹھا، اور اس نے اٹھ کے کیا کیا؟ کسی نے اپنے ذوق کے مطابق وضو کیا، قرآن کی تلاوت کی. کسی نے اپنے ذوق کے مطابق وضو کیا، نماز شروع کر دی. کسی نے اپنے ذوق کے مطابق درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. کسی نے اپنے ذوق کے مطابق دعا مانگنا شروع کر دی. کسی نے اپنے ذوق کے مطابق اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. ہر ایک کا ذوق اپنا ہے، جدا ذوق ہے، اور ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق ہر کوئی فجر کے وقت اپنا اپنا معمول کرتا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول دیکھیے. آپ آتے اور آ کے سیدھا وضو کرتے، بارگاہ مصطفیٰ کا دروازہ بند ہوتا، چوکھٹ پہ سر رکھتے اور لیٹ جاتے. دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، دستک نہ دیتے، آرام سے لیٹ جاتے. وقت مقررہ پر آقا دروازہ کھولتے، باہر تشریف لاتے. ابو بکر خیریت ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی کام ہے؟ کوئی بات کرنی ہے؟ کوئی پیغام دینا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹاتے، یا رسول اللہ نہیں، اتنی جسارت نہیں. اچھا پھر صبح صبح ابھی فجر نہیں ہوئی، یہاں کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ ابو بکر کی خواہش ہے اپنے دن کا آغاز کرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت سے کرے. آقا میں روزانہ اسی لیے آتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، میرے سارے دن کی کیف و مستی حاصل ہو جاتی. گویا اندازہ لگائیے کتنا پیارا عالم ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حاضر خدمت تھے ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. غزوات ہوتے، جنگیں ہوتی، ادھر سے صحابہ آتے، دوسری طرف سے مخالفین آتے. آقا کریم رہنمائی کے لیے سپہ سالار ہیں، ہدایات دیتے. ایک غزوے کے موقع پہ دشمن سامنے ہے، مسلمان صحابہ ادھر، آقا کریم بھی تشریف فرما. ادھر سے ایک آدمی، اس نے دیکھا نہیں تھا، سنا تھا لوگوں کی سنی سنائی باتیں
کافر اور مشرکین تو یہی مشہور کرتے تھے نا، وہ جادوگر ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے پاس نہ جانا، ان کو نہ دیکھنا، وہ ایسے باتیں سن سن کے کئی لوگ ہمارے آباء و اجداد کا دین تبدیل کر دیا، نیا دین بنا دیا، لوگوں کو ورغلاتے، ذہن خراب کرتے۔ چنانچہ ایک آدمی جو سنا کے آیا، میں انہیں بتاتا ہوں، میں ان کے خلاف لڑائی کروں گا، جہاد میں شریک ہے، شریک لڑتے لڑتے صحابہ سے مقابلہ، اچانک اس کی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہی تو وہ ہیں جنہیں محمد کہا جاتا۔ اچھا یہ محمد ہے؟ میں نے تو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جہاد، اپنا لشکر، اپنی جنگ بھول گیا، تلوار کو نیام میں ڈالا، گھوڑے پہ تھا، قریب آ گیا، کہنے لگا محمد میں نے پہلے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا۔ آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں، اگر میں کلمہ پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا جنت۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، جہاد جاری، جنگ جاری۔ اس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ چنانچہ فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ چنانچہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا، واپس چلا جاتا ہے، اسی میدان میں اٹکا، گرا، روح پرواز کر جاتی ہے۔ آقا کریم دیکھ رہے تھے، ابھی چند لمحے ہوئے، کلمہ پڑا ہے، ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا، روح نکل گئی۔ آقا نے فرمایا اے اہل میدان، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں، جس نے جنتی کو دیکھنا ہو دیکھو، اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ چند لمحے پہلے آیا، کافر، مشکل، دشمن تھا، لیکن ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے، اللہ کریم جنت کی منزلیں طے فرما دیتا ہے۔ تو چہرہ مصطفیٰ، اسی لیے قرآن بھی فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ یہ رخ مصطفیٰ، آقا کا چہرہ، آقا کا رخ انور۔ اصول یہ ہے، بھوک اور پیاس ہر انسان کو لگتی ہے، اور جس کو بھوک لگے اسے جو مرضی کریں، جب تک کچھ کھلائیں گے نہیں بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اس کے پاس پیسے پکڑا دیں، اسے کسی اچھی خوبصورت جگہ پہ لے جائیں، اسے گاڑی گفٹ کریں، خوش ہو جائے گا، لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا اصول ہے، بھوکے کو کچھ کھلانا پڑتا ہے، جو مرضی کرو بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیاسے کو پیاس لگی، آپ اس کے سامنے جو مرضی کریں، اس کا حلق سوکھ رہا ہے، اس کے سامنے کہیں تجھے مکان ملا، تجھے یہ نعمت ملی، یہ سب کچھ کیا، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ پیاسے کی پیاس ختم کرنے کا ایک طریقہ، اسے پانی پلا دیا جائے۔ بھوکے کی بھوک ختم کرنے کا ایک طریقہ، اسے کچھ کھلا دیا جائے۔ لیکن یہ اصول، یہ فطرت ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہوتی، ہمیں پیاس لگی ہوتی، گھر میں کچھ نہ ہوتا، باہر جاتے کچھ کھانے کو نہ ملتا، مجبور ہو کے چاروں نہ چار آقا کی بارگاہ میں آ جاتے، مجلس مصطفیٰ میں آ جاتے، کہتے اللہ کی قسم جب تک مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے نہ ہماری بھوک رہتی، نہ ہمیں پیاس تنگ کرتی۔ یہ وہ مبارک چہرہ ہے جو دیکھ لیتا اللہ کریم اس کی بھوک پیاس کو بھی ختم فرما دیا کرتا تھا۔ اسی لیے تو کہا گیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ علماء کرام نے بیان فرمایا، گزشتہ انبیاء کو بھی مہر نبوت عطا کی،
مہر نبوت اللہ کریم کی طرف سے کوئی دلیل مانگے تو مہر نبوت دکھائی جا سکے۔ چنانچہ انبیاء کرام کو عادتاً مہر نبوت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کم و بیش یہاں عطا کی گئی۔ آتا، آنے والا آتا، شک لے کے آتا، سوال لے کے آتا، طرح طرح کے وسوسے لے کے آتا۔ چھوٹی بات نہیں، اپنا دین بدلنا ہے، نیا مذہب قبول کرنا، بڑا کچھ لے کے آتا، غصے میں آتا۔ انبیاء کرام سے سوال ہوتے، جواب ہوتے، اپنا اطمینان کرتا، جب مطمئن ہو جاتا کہتا جی مہر نبوت دکھائیے۔ انبیاء کرام مہر نبوت دکھا دیتے، لیکن آقا کریم کی مہر نبوت ہاتھوں پہ نہیں، کندھوں کے درمیان تھی۔ اس کا کیا مطلب؟ فرق کیوں ہے؟ علماء نے فرمایا اس لیے آنے والے آتے گزشتہ انبیاء کی بارگاہ میں سوال، وہم، شک لے کے آتے، گفتگو کرتے، باتیں کرتے، سوال کرتے۔ جب دل مطمئن ہوتا، مہر نبوت دیکھتے، ان کا کلمہ پڑھ جاتے۔ آقا کریم کی مہر نبوت صرف چند لوگوں نے دیکھی، زیادہ لوگوں نے نہیں کہا ہمیں دکھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اللہ کریم نے چہرہ ہی اتنا پیارا عطا کر دیا، آنے والا شک لے کے آتا، آنے والا وہم لے کے آتا، آنے والا سوال لے کے آتا، ساری تیاری کر کے آتا، لیکن جو ہی چہرے پہ نظر پڑتی سب کچھ بھول جاتا، کہتا بس مجھے اپنا بنا لیجیے۔ اور آقا کریم اسے کلمہ پڑھاتے، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتا۔ یہ چہرہ مصطفیٰ، آقا کریم کا نورانی چہرہ، پیارا چہرہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ کریم اس چہرے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں یہ چہرہ دیکھ لیا، اندازہ لگائیے چہرے کی فضیلت، مقام کیا ہوگا۔ وہ تو اپنی جگہ، جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اللہ نے کائنات میں مخلوق سے اونچا مرتبہ عطا کر دی۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ان صحابہ کا صدقہ ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد۔